یعقوب کا خط چوتھا باب چوتھی آیت میں لکھا ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ آمین۔ خدا کا بندہ یہاں ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی خواہشات اور گناہ کے پیچھے چلتے ہیں وہ خدا کے ساتھ اپنی وفاداری توڑ رہے ہیں، جو روحانی زنا کے برابر ہے۔ یہاں ہم زنا کا مطلب صرف جسمانی زنا نہیں سمجھتے بلکہ روحانی بے وفائی ہے۔ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ کر دنیاوی خواہشات اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ روحانی زنا کہلاتا ہے۔ بائبل میں اکثر اسرائیل کی قوم کو خدا کی بیوی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور جب وہ بت پرستی یا گناہ کی طرف جھکتی تھی تو اسے روحانی زنا کہا جاتا تھا۔ یرمیہ 3 باب اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پھر پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنا کاری کی۔ آمین۔ یہاں پر پتھر اور لکڑی سے مراد بت ہیں، کیونکہ اس وقت کے لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ بائبل میں کئی مقامات پر خدا بت پرستی کو روحانی زنا سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ایک عہد پر مبنی ہے، جیسے شادی کا عہد۔ جب اسرائیل خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی طرف مائل ہوا تو یہ ایسے تھا جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے۔ خدا بت پرستی کو ازدواجی بے وفائی، اسپرچول ایڈلٹری قرار دیتا ہے۔ اس لیے پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنا کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کی، جو کہ ایک سنگین روحانی بے وفائی تھی۔ روحانی بے وفائی جو کہ بت پرستی، دنیاوی خواہشات ہیں، جب ہم ان میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس روحانی زنا کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یسوع مسیح میں توبہ، ایمان اور خدا کے عہد کی وفاداری ہے۔ خدا کے فضل ہی سے ہم ہر طرح کی روحانی بے وفائی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں توبہ، ایمان اور اپنی وفاداری پر قائم رہنے کی طاقت بخشتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ اے برگشتہ بچوں، واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں۔ یہی خدا کی محبت اور فضل کا پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے اور ہمیں اپنی وفاداری میں قائم رکھنے کی قدرت بخشتا ہے۔ آمین۔